السلام علیکم۔ طالبان کے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول کے بعد پاکستان میں مذہبی جماعتوں اور تحریکوں میں ایک نئی امنگ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور یہ سوال زیر بحث ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان امریکہ اور اس کے 32 اتحادیوں کا 20 سال تک مقابلہ کر کے بالآخر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایسا پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ پاکستان میں مذہبی سیاست کی تاریخ پاکستان کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل ہی جمعیت علماء ہند کے نام سے دیوبند مسلک کی سیاسی جماعت وجود میں آ چکی تھی۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کی خاکسار تحریک اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی مجلس احرار بھی ایسی تحریکیں تھیں جن کے ممبران کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور قیام پاکستان سے قبل بر صغیر کی مذہبی سیاست میں ان کا اہم نام تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کا قیام بھی پاکستان کے بننے سے 6 سال قبل 1941 میں ہو چکا تھا۔ بعد ازاں بریلوی مسلک کی جمعیت علماء پاکستان تشکیل پذیر ہوئی اور شیعہ اور اہل حدیث مکتبہ فکر کی مختلف سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آئیں۔ ان سب سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے سیاسی اور انتخابی میدان میں کوئی ایسی کامیابی نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر وہ ملک کے نظام کی تبدیلی میں کوئی کردار ادا کر سکتیں۔ البتہ مختلف مواقع پر ان جماعتوں کی اسٹریٹ پاور کو مختلف حکومتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ ان میں سے بعض جماعتوں نے مختلف مواقع پر انتخابی نظام کے علاوہ دیگر ذرائع سے اپنے انقلاب کو لانے کی کوشش بھی کی، بعض اوقات ملٹری ڈکٹیٹرز کی حمایت کے ذریعے تو بعض مرتبہ احتجاجی سیاست کے ذریعے، لیکن پاکستان کو بنے 74 سال گزر گئے اور قیام پاکستان سے قبل قائم ہونے والی مذہبی تحریکیں ہوں یا بعد میں مذہبی نظریے پر بننے والی جماعتیں، کوئی بھی اسلامی انقلاب لانا تو دور کی بات کبھی پاکستان میں حکومت تک قائم نہیں کر سکا۔ اب مستقبل میں بھی ان کا سیاسی کردار محدود سے محدود ہوتا نظر آ رہا ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے سیاسی کردار آنے والی نسلوں کے لیے ویسے ہی معدوم النظر ہو جائے گے جیسے موجودہ نسل کی غالب اکثریت تحریک خاکسار اور مجلس احرار کی اپنے وقت میں لاکھوں نفوس پر مشتمل تحریکوں کے بارے کچھ جانتی ہی نہیں، نہ علامہ مشرقی یا عطا اللہ بخاری کے ناموں سے واقف ہے۔ آج اگر پاکستان کی ان تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین اور دیرینہ کارکنوں سے بات کریں تو کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کے عوام نے ان کی مذہبی طرز سیاست کو من حیث القوم قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اس ناکامی کا الزام پاکستان کے سیاسی اور انتخابی نظام کو قرار دیتے نظر آئیں گے۔ اگرچہ پاکستان کے انتخابی نظام میں بے شمار خامیاں ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی واحد وجہ یہ نظامی نہیں۔ اپنے مقاصد میں اس تاریخی ناکامی کے بعد ان مذہبی جماعتوں نے افغان طالبان کی کامیابی میں اپنے لیے امید کی ایک نئی شمع روشن کر کے نئی نسل میں مذہبی جذبات رکھنے والے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ افغانستان میں 1996 میں جب تحریک طالبان نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اس وقت افغانستان میں کوئی مرکزی حکومت، متفقہ آئین یا قانون، ملکی فوج یا عدالتی نظام موجود نہیں تھا۔ ایک طوائف الملوکی تھی، مختلف حصوں پر مختلف وار لارڈز کا قبضہ تھا جن کے مظالم سے افغان عوام تنگ تھے۔ ایسے حالات میں طالبان نے طاقت کے زور پر پورے ملک پر قبضہ کیا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں کبھی ویسے حالات پیدا ہوں جیسے افغانستان کے 90 کی دہائی میں تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح افغانستان میں طالبان کی حالیہ کامیابی کی وجہ اس ملک پر بیرونی طاقتوں کا 20 سالہ قبضہ تھا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غیر ملکی فوج کی طاقت کے ذریعے کسی بھی ملک کو ہمیشہ کے لیے قبضے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ امریکہ نے ایک نہ ایک دن افغانستان کو چھوڑنا ہی تھا اور اقتدار افغان عوام کو منتقل ہونا ہی تھا۔ گزشتہ 20 سالوں میں طالبان کے علاوہ کوئی عسکری گروہ، فکری تحریک یا سیاسی جماعت افغانستان میں شروع نہ ہو سکی جو غیر ملکی قبضے کی مخالف ہو۔ غیر ملکی قبضے کی مخالف واحد آواز طالبان ہی کی تھی، سو امریکی انخلا کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے
ان کا کوئی مد مقابل میدان میں موجود ہی نہیں تھا۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی مضبوط ترین فوج ہے۔ اس نے 74 سالوں میں بیرونی اور اندرونی محاذوں پر پاکستان کی سالمیت پر ہونے والے ہر حملے کا الحمدللہ کامیابی سے دفاع کیا ہے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان محبت کا ناقابل شکست رشتہ موجود ہے۔ اس لیے پاکستان میں اللہ کے کرم سے غیر ملکی قبضے کی کبھی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا افغان طالبان کی حالیہ کامیابی کے پیچھے عوامل کا پاکستان میں ظہور پذیر ہونے کا نہ ہی امکان ہے، نہ ہی مذہبی طبقے کو طالبان کی حالیہ کامیابی جیسی نصرت ملنے کا کوئی خدشہ۔ اس لیے مذہبی سیاست سے امیدیں قائم کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ نو من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ ویسے بھی کسی قوم میں انقلاب لانے کے لیے اتحاد پہلی شرط کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ ہماری مذہبی سیاست فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم اور ملت کو تقسیم کرنے کا باعث ہے۔ انقلاب کے لیے ایک اور اہم شرط ذاتی مفاد کی قربانی اور قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک کی مذہبی یا غیر مذہبی سیاست شخصی و جماعتی مفاد پرستی پر قائم ہے۔ اس لیے مذہبی سیاست کی کھوک اتنی بانج ہے کہ اس سے انقلاب کا نمودار ہونا ناممکن ہے۔ البتہ مذہبی سیاست کا ایک پریشر گروپ کے طور پر وجود بہرحال ابھی پاکستان میں موجود رہے گا۔ ایک پریشر گروپ کسی مخصوص حالات میں اپنے مطالبات کو حکومت سے کسی حد تک تو منوا سکتا ہے، لیکن ملکی نظام میں انقلاب برپا کرنا کسی پریشر گروپ کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے پوری قوم پر مشتمل ایک تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کی تحریک پاکستان کے فرقہ وارانہ تقسیم پر مشتمل معاشرے میں مذہبی بنیادوں پر اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں تو انقلاب کے لیے سماجی، معاشی، معاشرتی میدان میں ہی جد و جہد کرنی ہوگی، اور سماجی، معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر ہی پاکستان میں ایک ایسا انقلاب لایا جا سکتا ہے جو پاکستان کو ریاست مدینہ کے قریب تر لے جائے۔ یہ کب ممکن ہوگا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال پاکستان نے قائم رہنا ہے، اور پاکستان کے قائم رہنے کے لیے نظریہ اسلام سے اس کی وابستگی لازم ہے، اور نظریہ اسلام کا سیاسی وجود ریاست مدینہ ہے۔ پاکستان ریاست مدینہ کے جتنے قریب ہوگا اتنا ہی یہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی یہ مستحکم ہوگا، اتنا ہی یہ آزاد ہوگا، اتنا ہی یہ خود مختار ہوگا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔